اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسانیت کی خدمت، کون منع کرتا ہے اس سے؟ نئی نسل کو عبادت سے جان چھڑانے اور اپنے نفس کا اتباع کرنے کے لیے ایک سلوگن مل گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت ہوتا تھا جسے وہ توڑنے آتے تھے، کوئی نہ کوئی شرک کی ایک صورت ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا بت یہ انسانیت کی خدمت کا نعرہ ہے۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو خدا کسی نبی کو بھیجتا کہ جا کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ یہ انسانیت کی خدمت کے نام پہ، یہ فکرہ برا لگے گا نا، انسانیت کی خدمت کے نام پہ رنڈیاں نچانا اور فلم ایکٹریسز کو دعوت دینا اور اس کے بعد ہسپتال کھولنا، اس کے بعد یتیم خانے، یہ کون سی خدمت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قوم کے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ہاسپٹل کھولا ہے، تم بھی کھولو گے، جی پیسے کہاں سے؟ جیسے میں نے پیسے کمائے ویسے تم بھی پیسے کماؤ۔ یہ کون سا خدا ہے جس نے یہ فرض کر دیا ہے کہ میری نافرمانی کر کے یہ کرو؟ پھر رشوت میں کیا حرج ہے؟ اب خود سوچیں، کرپشن میں کیا حرج ہے؟ ایک آدمی سرکاری خزانے سے 1 ارب روپے کا فراڈ کرتا ہے اور اپنے محلے میں وہ بہترین ڈسپنسری قائم کر دیتا ہے، کیا برا کیا پھر اس سے؟ یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ کالج، سکول، یونیورسٹی انسانیت کی خدمت، اور ملک میں زلزلہ آ گیا، چلو سب نکل چلو۔ پڑھائی کو تو پہلے ہی خاک میں ملایا ہوا تھا، وہاں راتیں رہ کے اپنی عزت، شرافت، اس کو بھی ڈبو دیا۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے، ماشاءاللہ۔ جھوٹ بولنا انسانیت کی خدمت ہے، اخلاقیات تباہ کرنا انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ محض ایک دل فریب نعرہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسکول کھولنا ہے، بچوں کے پاس تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے، اور اس کے لیے جا کر لوگوں سے چندہ وصول کر کے اس پیسے کو 90% اسکول پہ خرچ کرنا اور 10% خود غائب کر لینا۔ یہ 10% کوئی رنگ ہی نہیں لائے گا۔ ہوش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ نے کہا جو آدمی مال جمع کرتا ہے اچھے کاموں کے لیے اور پھر اس مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، یہ 10% اپنے گھر پہ استعمال کر لیا، 90% سے بلڈنگ کھڑی کر لی، 10% میں اپنی گاڑی کا پیٹرول ڈلوا لیا، آپ نے فرمایا اتلفہ اللہ، خدا برباد کرے ایسے آدمی کو۔ یا یہ خبر ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اتلفہ اللہ، خدا غارت کرے ایسے آدمی کو۔ انسانیت کے نام پہ نئے سے نئے ڈھونگ رچانا، ناچ اور گانے کی محفلیں منعقد کرنا، لوگوں کے اخلاقیات کو برباد کرنا، یہ سب انسانیت کی خدمت ہی ہو رہی ہے۔ نماز سے کیوں جان جاتی ہے؟ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنا ہے کوئی تک؟ حج سے کیوں جان جاتی؟ اس لیے کہ نفس نے ایک خوشنما چیز اور کھلونا دے دیا، بس اس سے کھیلتے رہو، اور یہ جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کی تھی یا اپنے نفس کو ابھارا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے راستے سے زیادہ خدا کی راہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو نئی نسل کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے نا، بس یہ ایک بہانہ ہے کہ اس طرح کرو، اور اچھے اخلاقیات سکھائے گا کون؟ اچھے اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن کو متعین کریں نا، کیا ہے؟ ایک آدمی آ گیا، فرض روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے چائے پی لینی ہے کہ مہمان آ گئے تھے لہٰذا فرض روزہ۔ یہ سارے لوگ
انسانیت کی خدمت کرنے والے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے. اور یہ جتنے مشرک دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں جو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو شریک بنایا ہے اور جس انسانیت کا نعرہ ہے خدا کی ساری صفات اس میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. وہ زیادہ امپورٹنس اس کی ہوتی ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا. کہ گمراہی نہیں تو اور کیا. جو شرک کرتا ہے نا خدا کے ساتھ، وہ اپنے بت کو اللہ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور جو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں نا، یہ بھی یہی کرتوت کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ضائع ہو جائے پرواہ نہیں، جو انسانیت ہے ان کی وہ بچی رہے. بڑی شرم آتی ہے کہ فرض روزہ اگرچہ رکھا ہوا ہے لیکن کوئی آئے اور اس کے ساتھ محفل میں نہ بیٹھیں، اسے چائے کی آفر نہ کرے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکے زیادہ دیر نہیں چلتے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے.